السلام علیکم۔ وہ ایک دن بائے آسیہ رئیس خان پارٹ 2۔ اور اب شبی نے وہی سوال کیا جو وہ خود سے 1000 بار پوچھ چکا تھا۔ اور اب پتہ نہیں وہاں جا کر کوئی بہانہ بناؤں یا یہیں سے لوٹ جاؤں، اسے سچ کہہ کر ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کروں کہ وہ وہم میں مبتلا ہے، یا اسے اس وہم کے ساتھ یوں ہی رہنے دوں۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کیوں ابھی تک تنہا ہو؟ اس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے اپنا سوال پیش کیا۔ تم صاحبہ کو صحیح سمجھ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، لیکن بتاؤ نا، تم نے اب تک شادی یا انگیجمنٹ کیوں نہیں کی؟ ابھی 28 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں میرے۔ مما کی تلاش جاری ہے، جس دن انہیں کوئی پسند آ گئی فوراً ہی شادی ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے اگر تمہیں کوئی پسند آ گئی تو؟ مما تو کب سے اسی انتظار میں ہیں کہ میں کسی کا نام لوں۔ مطلب یہ کہ تم چاہتے ہو تمہاری مما لڑکی کا انتخاب کریں، اور وہ چاہتی ہیں کہ تم خود کسی کو پسند کر لو، ایسا ہی کچھ؟ اللہ کرے تم دونوں کی نظریں انتخاب ایک ہی لڑکی پر ٹھہر جائیں۔ اپنی بات کا مزہ لے کر وہ ہنسنے لگی۔ جہاں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یہاں سے اندر کی طرف ایک بیچ ہے۔ جہاں نے آگے سڑک پر نظر آ رہے بائیں موڑ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پرانی عمارت بھی ہے۔ شبی کو اس کے ررش کی گفتگو یاد آ گئی۔ اگر تم کہو تو کچھ دیر وہاں، ہاں چلو۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے شبہ تو تھا کہ وہ ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، اب تصدیق ہو گئی تھی۔ بائیں جانب مڑتے ہی وہ ساحل سمندر سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہوائیں مستانی ہو گئی تھیں اور مناظر بڑے فرحت بخش تھے۔ سامنے دور تک پھیلا آسمانی عرش، نیچے عرش پہ بکھرا سبزہ، اور دونوں کے درمیان سورج کی نارنجی شعاعیں۔ چرند پرند اور بشر سب اس حسین منظر اور خوبصورت ماحول کا حصہ بنے، اس کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر آ گئے۔ کیا یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے؟ ان سے آگے چلتی بائک کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کوئی بہت مشہور جگہ نہیں ہے، جنہیں علم ہے وہی لوگ آتے ہیں۔ یہ سڑک دراصل ایک دیہات کی طرف جاتی ہے۔ اس دیہات کا ایک مزدور فارم ہاؤس پر کام کرتا ہے، اسی نے یہ جگہ بتائی تھی۔ سامنے سمندر نظر آ رہا تھا۔ جہاں نے گاڑی سڑک سے اتاری اور تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد روک دی۔ یہاں سے پیدل چلتے ہیں؟ وہ اپنا بیگ لے کر اتر گئی۔ پانیوں کے قریب ہوا میں نمی اور ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ اسے ساحل سمندر پر کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ممبئی کی دیگر جگہوں کی طرح یہاں بھی جمع غفیر موجود ہوتا تھا۔ ایسی بھیڑ و گہما گہمی میں اسے ساحل، سمندر، ڈوبتا سورج کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسے موقع پر نوبہ اکثر جل کر کہا کرتی تھی، تم نا اقصی بیچ جایا کرو، وہاں صرف خودکشی کرنے اور ڈوبنے والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ چند قدم چلتی ہوئی آگے آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اس سے لگا وہ ٹی وی اسکرین کا کوئی منظر ہے یا کسی میگزین کی تصویر۔ اس منظر کی سب سے بڑی خوبصورتی صاف ستھرا اور لوگوں سے خالی ساحل تھا۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد وہ دوڑ کر اس کے ساتھ ہوا۔ عرش اور شبا نے یہاں اپنے نام لکھے تھے۔ جہاں نے بائیں طرف ایک ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ کبھی شاندار عمارت رہی ہوگی، اب اس کے صرف آثار باقی تھے، پتھروں والی ٹوٹی دیواریں جن پر چھت نہیں تھی، کچھ دروازوں کی چوکھٹیں اور چند سیڑھیاں۔ جہان اس کھنڈر کی طرف مڑا تو وہ رک گئی۔ میں وہاں جاؤں؟ جہان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سمندر کی سمت اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں چلیں یا پہلے وہاں چلتے ہیں۔ جہان نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ جہان آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھنڈر تک آیا اور عرش کی بتائی دیوار تک جانے کی بجائے منڈیر نما ٹوٹی دیوار پر بیٹھ گیا، جہاں سے سمندر اور سمندر کی اور جاتی شبی دونوں نگاہوں کی زد میں تھے۔ لوفرز اور بیگ ریت پر چھوڑ کر وہ برہنہ پا چلتی پانی تک آئی۔ اگر ابھی یہاں نوبہ، صفی اور امی ہوتے تو کتنا ادھم مچاتے سب۔ ماحول کا اثر تھا کہ وہ فی الحال بڑی دلگزار تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ اور اتنے بدترین حالات میں یہاں تنہا ہوں۔ اس نے اڑتے دوپٹے کو سنبھالا۔ کس نے کہا تھا تمہیں تنہا گھر سے نکلنے؟ صفورہ کی شبیہ بیدار ہوئی۔ امی نے کہا تو تھا وہ خود تمہیں لے چلیں گی۔ میں غصے میں تھی، اب اتر گیا نا غصہ، لوٹ جاؤ۔ یہاں تک آ کر کیسے پلٹ جاؤں؟ امی کو کتنا دکھ پہنچایا ہے تم نے، کچھ اندازہ ہے؟ میں بھی کم تکلیف میں نہیں ہوں۔ آدھی رات کو گھر سے نکل کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میرے پوچھنے پر بہانہ کرنے کے بجائے مجھے سچائی بتا دی ہوتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ اس وقت تم جس درد سے گزر رہی وہ تمہیں اس سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ تو اسی دن سے میرا مقدر ٹھہرا تھا جس دن وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ تم سمیرا کا خون اور صفورہ تمہاری ماں ہے، کیا تم اس سے انکار کر سکتی ہو؟ کبھی نہیں۔
اس نے اڑتے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ خیالات کے اس تبادلے میں صفورہ کی شبیہ اس میں مدغم ہو گئی تھی۔ دیوار پر باہر کی جانب پیر لٹکائے بیٹھا جہان اپنے موبائل کیمرے میں سامنے پھیلے دلکش مناظر قید کر رہا تھا۔ خود سے الجھتی لہروں کے ساتھ چلتی، کبھی بال سمیٹتی تو کبھی دوپٹہ سنبھالتی شبیہ ہر تصویر کا حصہ تھی۔ سب کچھ واقعی اتنا دلکش اور خوبصورت ہے جتنا مجھے محسوس ہو رہا تھا، یا ساری دلکشی اور خوبصورتی کسی کی موجودگی کے باعث ہے؟ شبیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ دور سے جہان ہاتھ لہرا کر اسے اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر جواب دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اس کی جیگنگ اور کرتے کا نچلا حصہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے پیروں پر ہتھیلیاں دبا دبا کر پانی نکالا، کرتے کا دامن نچوڑ کر جھٹکا اور لوفرز اور بیگ اٹھا کر کھنڈر نما عمارت کی طرف چل پڑی۔ جہان بھی دیوار سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے پتھروں پر سنبھل سنبھل کے پیر رکھتی اوپر آئی، جو کبھی زینے کے طور پر استعمال ہوتے ہوں گے۔ اندر بھی جنگلی پودے اور پھول ہر سو تھے۔ جہان نسبتاً اونچی اور بڑی دیوار کے آگے کھڑا تھا، جو کبھی کسی کمرے کی تشکیل کرتی ہوگی، مگر اس وقت تنہا استادہ تھی، جس کے سر پر نہ چھت تھی، نہ دائیں بائیں سہارا دیتی دیواریں۔ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں نام؟ دیوار سے پرے ہٹ کر اس نے شبیہ سے پوچھا۔ شبیہ نے ان سیاہ پتھروں کا تفصیلی جائزہ لے کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں یقین نہیں کریں گے۔ اس نے موبائل میں دیوار کی تصویر لیتے ہوئے کہا۔ ویڈیو کال کر لو۔ اس نے بیگ اور لوفرز دیوار پر رکھے اور دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نیٹ ورک کہاں ہے یہاں؟ وہ مختلف زاویوں سے تصویریں لے رہا تھا۔ اس کے پیروں پر ریت چپک گئی تھی۔ اس نے دونوں پنجے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریت چاڑی۔ تصویروں سے فارغ ہو کر جہان نے فون جیب میں ڈالا اور نیچے جھک کر تھوڑی تلاش کے بعد ایک نوک دار سلیٹی پتھر اٹھایا۔ سیاہ پتھروں والی دیوار پر اس نوک دار پتھر سے ایک لکیر کھینچی، پھر اسے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ سلیٹی لکیر ہنوز موجود تھی۔ شبیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان نے دیوار پر تصویر بنانی شروع کی۔ پہلی تصویر جیپ کی تھی۔ جہان کی پشت کی وجہ سے دوسری تصویر وہ کیا بنا رہا تھا اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تصویر مکمل کر کے پتھر پھینک کر وہ دیوار سے دور ہوا تو شبیہ نے دیکھا سیدھی لکیروں کی مدد سے اس نے بیک پیک بنایا تھا۔ عرش اور شبا نے چاک سے اپنے نام لکھے تھے، اس لیے وہ مٹ گئے۔ وہ دیوار پر اس سے ذرا فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مستقبل میں کبھی اس طرف آؤ تو یہاں آ کر یہ ضرور چیک کرنا، یہ شاید نہ مٹے۔ اگر کبھی آئی تو ضرور۔ تم جاننے اور آج مل لینے کے بعد کیا یہ سلسلہ جاری نہیں رکھو گی؟ پتہ نہیں، اتنا آگے کا میں نے سوچا نہیں۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو۔ وہ کچھ ٹھان کر اس کی طرف گھوم گیا۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد تم ان سے ملو گی، کیا کہو گی ان سے؟ کیا کہوں گی؟ اپنا تعارف کرواؤں گی، شاید وہ خود ہی مجھے پہچان لے۔ میں بالکل ابو کی کاپی ہوں، اور یہ، اس نے اپنی ناک کے تل پر انگلی رکھی، ٹریڈ مارک ہے۔ اوکے، تم نے تعارف کروایا ہے اور وہ تمہیں پہچان گئی، اس کے بعد؟ پوچھوں گی ان سے کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیوں رابطہ نہیں رکھا، کبھی ملنے نہیں آئی، فون تک نہیں کیا کبھی۔ مان لو ان کے پاس ہماری ہر بات کا ریزنیبل جواب موجود ہو، پھر وہ کنفیوز سی اسی سے سوال کر بیٹھی۔ وہ تمہیں گلے لگائیں گی، تم انہیں معاف کر دو گی، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ گی، تمہارا ان سے رابطہ رہے گا، باتیں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، یا پھر وہ لہجہ بھر رکا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی آفر دیں، ویسے بھی تمہاری پڑھائی پوری ہو چکی ہے، اور بقول تمہارے ابو کے بعد تمہارا وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہاں سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلی ماں ہے، اور یہاں بھی سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلا باپ ہوگا۔ وہ بڑی بے رحمی اور سفاکی سے آنے والے وقت کی منظر کشی کر رہا تھا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ہو گئی۔ تو تمہیں یہاں ان کے ساتھ رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اس برہنہ حق کوئی سے بچنے کی خاطر وہ اس سے دور جانے کے لیے آگے بڑھی۔ 2-4 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ناہموار زمین پر پڑا دھار دار پتھر اس کے پیر میں گھس گیا۔ آہ! اس نے بے اختیار پیر اٹھا کر تلوا دیکھا۔ ننھا سا سرخ گڑھا بن گیا تھا۔ جہان نے دیوار پر رکھے اس کے لوفرز اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ لوفرز میں پیر ڈالتے ہوئے شبیہ نے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب نہ ملے، یا اگر ملے بھی تو وہ تمہیں تمہارے اس قدم پر شرمندہ کرنے والا ہو اور تمہاری امی کو صحیح ثابت کرتا ہو، پھر کیا کرو گی تم؟ شبیہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ پلٹ کر دیوار پر بیٹھ گئی۔ جہان کو اس پر رحم آ گیا۔ اس درد تک پہنچنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ تم خود کیا چاہتی ہو۔ اب کی اس کی آواز میں نرمی اور اپنائیت تھی۔
ایسی غیر متوقع حقیقت جاننے کے بعد کیسا بھی شدید رد عمل فطری ہے، مگر اب وقت ہے کہ تم پرسکون ہو کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے جذبات سورٹ آؤٹ کر کے اپنی ترجیحات طے کرو۔ وہ چلتے ہوئے دیوار تک آیا اور اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اور پونچھتی رہی۔ جہان بھی لب سے ہی اسے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد وہ شروع ہوئی، میں، امی، نہبا اور صفی، ہم سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ سر جھکائے جہان کو دیکھے بغیر ہی بول رہی تھی، اپنی فیملی چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اس سے کیوں پوچھنے کا مجھے پورا حق ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد اب میں ان سے اتنے سالوں کا پورا حساب دے کر ہی جاؤں گی۔ گڈ، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ اس طرح گھر میں بتائے بنا تمہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ صرف بنا بتائے گھر سے نکلنے کے لیے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری بدتمیزیوں کے لیے مجھے امی اور نہبا سے معافی مانگنی ہے۔ پہلے فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع تو دے دو۔ نہیں، فون پہ نہیں، اب گھر جا کر ہی بات کروں گی۔ ویسے میں نے اپنی خیریت کا ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ چلے پھر۔ وہ کھڑا ہو گیا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ اس نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی، پانی پیا، چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور بوتل جہان کی طرف بڑھائی۔ اس نے بھی ہاتھ دھو کر پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ وہ دیوار پر پیر رکھ کر جوتے کے تسمے کھول کر دوبارہ مضبوطی سے باندھ رہا تھا۔ شبی نے فون نکالا اور پاور آن کر کے دیوار کی تصویر لینے لگی۔ دوبارہ آنے کا چانس تو نہیں ہے؟ پھر بھی وہ پلٹا تو شبی فون بند کر رہی تھی۔ جہان کے اندر بہت سارے چانسز ابھرے، مگر وہ سارے ہلاتے ہوئے مسکرا کر نیچے اتر گیا۔ شبی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم پہلے لنچ کے لیے رکتے ہیں، جہان نے گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا اثر تھا یا اتنا رونے اور سوچنے کی تھکان، اسے نیند آنے لگی تھی۔ جلدی وہ سر پیچھے ٹکا کر سو گئی تھی۔ ڈرائیونگ کرتا جہان سامنے سڑک اور بازو میں سوئی شبی کو دیکھتے ہوئے ہوٹل پر پہنچ کر رکا تھا۔ گاڑی رکتے ہی شبی بھی جا گئی۔ ایسے بے خبر سونے پر وہ شرمندہ سی باہر نکلی۔ واش روم کے آئینے میں شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سالوں سے سفر پر نکلی ہے۔ اچھی طرح ہاتھ دھونے کے بعد اس نے بیگ سے کنگھا نکالا اور بال کھولنے لگی۔ اپنی انفرادیت کی وجہ بھی اب سمجھ آ رہی تھی۔ ایک تو اس کی رنگت نہبا اور صفی کے مقابلے میں سانولی تھی، دوسرے پیٹھ کی لمبائی تک پھیلے اس کے بال امی اور نہبا کی بنسبت سیاہ اور گھنے تھے۔ وہ ٹیبل پر واپس آئی تو جہان فون پر مصروف تھا۔ اسے سمجھنے میں ذرا وقت نہیں لگا کہ دوسری طرف اس کی مما ہے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ نکلے ہیں۔ تیرے گروپ سے کب نکل گئے وہ دونوں؟ مما، کالج کے اور بھی کئی دوست آ رہے ہیں، میں ہی سب سے آخر میں نکلا ہوں، وہ لوگ پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ کتنی بار کہوں، مجھے یقین ہے ظفر اور نوید یہی ہیں، ساتھ ساتھ بتاتا کیوں نہیں معاملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آ کر بتاتا ہوں۔ خوش؟ بیٹا پہلے ہی کہہ دیتا، اتنے بہانوں کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ سے کچھ چھپایا جا سکتا ہے کیا؟ سبق لے اور آئندہ کے لیے ایسی کوششوں سے توبہ کر۔ 100 بار توبہ مما۔ اچھا، وہ لڑکی کیا نام تھا، بھول گئی؟ شبی؟ ہاں، اسے ڈراپ کرنے کے بعد مجھے میسج کر دینا۔ جی مما، چل رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بار اس نے انجان بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ شبینہ، شبانہ، شبستان؟ اسے جتنے نام سوچے اس نے گنوا دیے۔ میرا پورا نام شبی ہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نک نیم لگتا ہے۔ تمہیں اردو تو آتی ہے نا؟ اس نے سامنے سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور بیگ سے پین نکالا۔ بالکل آتی ہے، میرا نام شبی ہے، شبی نہیں۔ اس نے پین سے ٹیشو پیپر پر لکھ کر بتایا۔ اوکے۔ جہان نے ٹیشو پیپر ہاتھ میں لے کر بغور دیکھا۔ ابو کا پورا نام افتخار احمد اور دادا کا نام بشارت علی تھا، اور ہمارے یہاں ہر فارم اور دستاویز پر نیم، مڈل نیم، سر نیم، فادر نیم جیسے کالمز نے ابو کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کی تھیں۔ کل 4-5 نام لکھنے کے بعد ابو کا پورا نام بنتا تھا۔ دوسرے سپیلنگ کی وجہ سے کوئی بھی صحیح تلفظ سے ابو کا نام نہیں لیتا تھا، کبھی افتقار تو کبھی افتخار۔ اس لیے ابو نے پورے سوچ سمجھ کر ہمارے مختصر اور صحیح تلفظ والی سپیلنگ کے نام چن کر رکھے تھے، نہبا، صفی اور شبی۔ وائس مین؟ اس کی ستائش پر وہ بھی فخر سے مسکرائی تھی۔ تبھی ان کا کھانا آ گیا۔ تمہیں سی فوڈ بہت پسند ہے شاید؟ اس نے ٹیبل پر پھیلے پکوان دیکھ کر کہا۔ اس علاقے میں آ کر سی فوڈ نہ کھانا سراسر بے وقوفی ہے۔ ویسے مجھے سی فوڈ پسند بھی ہے، کیا تمہیں نہیں پسند؟ کھانے کے معاملے میں میرے نخرے نہیں ہیں۔ اسے اپنی یہ عادت بڑی اچھی لگتی تھی۔ گڈ۔ کھانے کے بعد دونوں نے کافی پی۔ ظہر کا وقت تھا، اسے نماز پڑھنی تھی۔ یہاں کسی گوشے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟
اس نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے جہان سے پوچھا، یہاں مرد و خواتین کے لیے نماز کا الگ انتظام ہے، اس لیے ہم لوگ ہر بار اسی جگہ پر رکتے ہیں۔ ایک ہی علاقے میں بکثرت سفر کرنے کے فائدے بھی کئی تھے۔ وہ 2 رکعت قصر پڑھ کر باہر آئی تو جہان بھی نماز سے فارغ ہو گیا تھا۔ فائنلی اب تمہاری منزل پر رکیں گے، دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جہان نے کہا۔ وہ بیگ میں سر گھسائے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایڈریس والی پرچی نہیں مل رہی؟ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیگ نشست پر الٹ دیا۔ بقول نہبا وہ عمر و عیار کی زنبیل تھا۔ مڑے تڑے کاغذات، ٹیشو پیپرز، فیس وائپس، پین، پیپر اسپرے، فون، چارجز، چابیاں، چھوٹی سی ڈائری۔ اس کے ایمرجنسی کٹ کا پاؤچ کھل گیا تھا اور اس میں موجود لپ بام، لوشنز، کاجل، لائنر، نیل کٹر سب نشست پر پڑے تھے۔ پھر گم ہو گئی مجھ سے۔ ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس نے مایوسی سے کہا، کوئی بات نہیں، اس میں ہے ایڈریس۔ فون سٹینڈ پر لگاتے ہوئے جہان نے اسے تسلی دی۔ اس پرچی کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ان کے شوہر کا نام لکھا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ سارا سامان واپس بیگ میں ٹھونستے ہوئے بولی، کاظم پاسکر۔ شبی نے ہاتھ روک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے بھی وہ پرچی پڑھی تھی۔ جہان نے اس کی حیرت کے جواب میں صفائی پیش کی۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھ کر دروازہ بند کیا تو جہان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس نے فون بیگ میں نہیں ڈالا تھا۔ پاور آن کیا تو نہبا کے ساتھ امی کا بھی میسج تھا، سنبھل کر اور دھیان سے بیٹا، واپس کب آؤ گی؟ میسج کر کے اپنی خبر دیتی رہو چیزوں کا اور اپنا خیال رکھو۔ وہ تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں امی، صبح تک انشاءاللہ گھر آ جاؤں گی۔ سفورہ کو میسج بھیجنے کے بعد اس نے نہبا کا میسج دیکھا۔ وہاں صرف ایموجیز تھیں، سلگتے، طیش اور غصے کو ظاہر کرتی، لعنت بیچتی ہر ایموجی موجود تھی۔ صبر، آ رہی ہوں، اس نے ٹائپ کیا۔ فون بند کر کے اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ دن ڈھلنے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ دادی ابو کے لیے کوکن کیسے پہنچ گئی تھیں؟ اس نے سوچا۔ اس کا سارا ددریال اور ننیال ممبئی میں ہی تھا۔ تم واپس کیسے جاؤ گی؟ جہاں نے کھڑکی سے باہر نظاروں میں گم اسے دیکھا۔ ممبئی کے لیے رتنا گری سے رات میں بسیں ہوں گی، اسی سے نکل جاؤں گی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ واپسی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھی، اور اب یہ پلان۔ وہ چپ ہو گیا۔ موبائل اسکرین پر بلو لائن بتدریج گھٹتی جا رہی تھی۔ جو بے آرامی اور بے قراری صبح ادھر تھی وہ اس وقت ادھر منتقل ہو گئی تھی۔ وجہ بہرحال دونوں طرف بالکل مختلف تھی۔ وہ شہر کی حدود میں داخل ہو کر بالآخر مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ یہ شہر کا متمول علاقہ تھا۔ ایک قطار میں شاندار بنگلے بنے تھے۔ تو کیا ابو اور مجھے چھوڑنے کی وجہ دولت تھی؟ اس نے سوچا۔ جہان نے زائلو سڑک کے کنارے روک دی۔ میں ویٹ کرتا ہوں۔ شبی نے اسے باز رکھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم یہاں سے نپٹ جاؤ تو تمہیں بس میں بٹھا کر ممبئی روانہ کرنا میرا اخلاقی فرض ہے، اور یہ مما کا حکم بھی ہے۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے والی خود اعتمادی کے باوجود وہ اب نروس تھی۔ بنگلہ نمبر 10 بی ہے۔ اس نے فون نکال کر شبی کے آگے کیا۔ اس نے دیکھ کر سر ہلایا اور بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ جہان بھی باہر نکل کر اس کے قریب آیا۔ اس نے سامنے قطار میں استادہ عالی شان بنگلوں کو دیکھا، ایک گہری سانس لے کر خود کو تیار کیا اور آگے بڑھ گئی۔ شبی، ابھی وہ سڑک کے وسط میں ہی کہ عقب سے جہان نے پکارا۔ وہ پلٹی۔ ریلیکس، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر اسے حوصلہ تھمایا۔ اس نے بھی مضطرب مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور سڑک پار کر گئی۔ سامنے بنگلے کی باہری دیوار پر لگی نیم پلیٹ پر 5th B لکھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی اگلے بنگلے تک آئی۔ وہ 6th A تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھائی، تیز تیز اٹھتے قدموں کے ساتھ، جیسے یادداشت کے اسٹیج سے بھی آہستہ آہستہ پردہ اٹھنے لگا تھا۔ سب سے پہلی اور پرانی یاد جو اس اسٹیج پر ابھری وہ گلابی فراک میں تالیاں بجاتی ننھی سی شبی کی تھی، جسے گود میں اٹھا کر سفورہ نے چٹا چٹ بوسے لے ڈالے تھے۔ اب وہ صبح صادق کے ملگجے اجالے میں کچن میں کھڑی جمائیاں لیتے ہوئے اس کا فرمائشی ٹفن تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ روتی گاتی نہبا کو گود میں اٹھائے شبی کا ہاتھ تھامے اسے اسکول بس میں چڑھا رہی تھیں۔ اگلے منزل میں وہ رات کے 2 بجے اس کا اسکول پروجیکٹ مکمل کر رہی تھیں۔ اپنی اینیورسری اور ابو کو کیک کھلانے کے بعد وہ شبی کے منہ میں کیک ڈال رہی تھیں۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ تھیں، اسکول میں، کالج میں، گھر کے باہر، سب جگہ۔ کبھی پھٹکارتی تو کبھی گلے لگاتی، کبھی آنسو پوچھتی تو کبھی پچکارتی۔ ابو کے بعد ان تینوں کو لپٹا کر روتی ہوئی، گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوئی، ان تینوں کو سامنے بٹھا کر کوچنگ کلاس کا پلان سناتی ہوئی۔ اس کی زندگی کا گزرا کوئی بھی لمحہ ان سے خالی نہیں تھا۔ وہ اسی آغوش کی گرمی سے واقف تھی جو اسے صرف 1.5 ماہ کے لیے میسر نہیں ہوئی تھی۔ کیا اس 1.5 ماہ کے لیے وہ ذمہ دار تھیں؟
نہیں۔ کیا اسے کسی اور آغوش کی طلب تھی؟ نہیں۔ کوئی محرومی، کوئی حسرت تھی؟ نہیں۔ کوئی کمی تھی؟ صرف ابو کی۔ کیا کوئی جگہ، کوئی خالی خانہ تھا جسے صرف سمیرا ہی پر کر سکتی تھی؟ نہیں، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر رشتہ اپنے مقام پر تھا، ہر محبت اپنے معیار پر تھی۔ پھر کیوں؟ کس لیے؟ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر اٹکتی سانسیں بحال کرنی چاہیے۔ وہ 10th B کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کے پار ایسا کیا ہے جو فی الوقت میرے پاس نہیں ہے؟ چند دنوں کا تعلق یا 24 سالوں کی رفاقت؟ چند دن یا 24 سال نہیں۔ تعلق اور رشتے کو معنی اور اہمیت محبت اور قربانی سے ملتے ہیں، اور محبت قربانی کی جیتی جاگتی ایک تصویر کو میں جانتی تو ہوں امی۔ وہ سسکی۔ اس کے اندر اس وقت ذرا برابر بھی اندر جانے کی تمنا نہیں تھی۔ اتنی سی بات سمجھنے کے لیے میں اتنی دور چلی آئی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر وہ پلٹی اور واپسی کے لیے دوڑ پڑی۔ جہان اس اچانک افتاد پر چونکا اور پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ شبیر کا پیر مڑا اور وہ کراہ کر وہیں بیٹھ گئی۔ جہان اس کے قریب پہنچا تو اکڑوں بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے رو تو مت، تم اندر تو گئی ہی نہیں۔ مگر وہ سن کا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے امی۔ اس کے دل میں ایک ہی تکرار جاری تھی۔ جہان پنجوں کے بل گھٹنے موڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شبیر، اس نے پکارا تو وہ اور زوروں سے رونے لگی۔ بے اختیار ہی جہان کا ہاتھ اس کے سر کی سمت اٹھا تھا، لیکن اس کے بالوں سے ذرا فاصلے پر ہاتھ روک کر اس نے انگلیاں سمیٹ لیں۔ شبیر، اس نے ہاتھ نیچے کر کے دوبارہ پکارا۔ تم راستے کے بیچ بیٹھی ہو؟ اس نے ذرا سنبھل کر سر اٹھایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں اور سانولی رنگت میں سرخیاں گلی تھیں۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے ہتھیلیوں سے چہرہ ڈھانپا۔ نخبہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اس نے ہتھیلیاں چہرے پر پھیر کر آنسو صاف کیے۔ آسان سے بات بھی مجھے بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور جہان کو لگا کہ یہ بھیگی سی ہنسی جلد اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جہان نے بھی تقلید کی۔ جو مجھے کل ہی مان لینا چاہیے تھا، آج اتنی دور آ کر سمجھ آیا ہے۔ کوئی سفر رائگاں نہیں ہوتا۔ جو تمہیں اتنی دور آ کر سمجھ آیا وہی اس سفر کا حاصل ہے۔ یہاں اتنے قریب آ کر، اس گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر بھی میرے اندر ملنے، دیکھنے، جاننے یا کچھ پوچھنے کی کوئی خواہش نہیں جاگی، بلکہ مجھے امی یاد آئیں۔ اس نے گردن موڑ کر 10th B کے گیٹ کو دیکھا۔ دور سے آتی کار کے ہارن پر دونوں سڑک چھوڑ کر گاڑی کے پاس آئے۔ جہان نے درمیانی سیٹ کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل شبیر کو دی۔ پانی پی کر اس نے بوتل خود ہی جوڑ کے تھیلی میں واپس رکھ دی۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ اگلا دروازہ کھول کر بیٹھنے سے پہلے جہان نے اسے کہا۔ کل سے لے کر اب تک پہلی بار میں بالکل پُر اعتماد ہوں۔ میرے ذہن میں کوئی گرہ، کوئی الجھن نہیں ہے۔ یہاں میرا کچھ نہیں، میرا سب کچھ ممبئی میں، میرے گھر میں ہے۔ اس کے اندر جاگا اعتماد اس کے چہرے اور آواز میں بھی جھلک رہا تھا۔ تو چلو پھر گھر۔ جہان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مگر تم یوں اکیلے صحبا کی طرف جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے میں بھی اب واپس چلتا ہوں۔ اور پلیز تم انکار مت کرنا، رات میں تنہا سفر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، جبکہ تم آرام سے میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ جہان نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا، اور ابھی ابھی اس کے ذہن میں ایک خیال چمکا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا صاحبہ کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں؟ بڑے غور و خوض اور چور نظروں سے جہان کو دیکھنے کے بعد اس نے تمہید باندھی۔ میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے۔ اس معاملے میں میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ کیسے؟ اس کی بات سن کر جہان کے چہرے پر ہوئے اثر نے اسے جذبس کر دیا۔ تم نے میری اتنی مدد کی ہے تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ کیسے کرو گی میری مدد؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس مدد کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، پھر بھی کچھ دیر کے لیے میں وہ رول پلے کر سکتی ہوں جس کے بعد صاحبہ کو تمہاری بات پر یقین آ جائے گا۔ واقعی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس حلیے میں تم وہ رول کیسے پلے کرو گی؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد جہان کو یاد آیا۔ شبیر نے خود پر نظر ڈالی۔ اس کی بات بھی درست تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری تیاری مکمل ہے۔ اس نے انگلیاں بند کر کے انگوٹھے سے پچھلی نشستوں کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے کپڑے اور جوتے رکھے تھے۔ تمہیں شاپنگ کی ضرورت ہے؟ یہ شہر اس کے لیے انجان نہیں تھا۔
فارم ہاؤس پر قیام کے دوران وہ مما اور عریش کی شاپنگ کے لیے شہر میں ڈرائیور کی خدمات انجام دے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی بڑی سی دکان کے سامنے روک دی۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ مان گئی، وہ اسے بالکل صحیح جگہ لایا تھا۔ وہاں صرف ریڈی میڈ ڈریسز ہی نہیں، جوتے، سینڈل، جیولری، میک اپ، بیگ، سب کچھ تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی کپڑوں کے ہینگرز کی طرف بڑھی۔ جہان دانستہ اس کے پیچھے تھا۔ سارے ڈریسز یا تو بہت سادہ تھے یا پھر بہت ہی ہیوی۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہ دیکھتے ہوئے بلاخر سیلز وومن نے پوچھ ہی لیا کہ اسے کیسا ڈریس چاہیے۔ جواب میں پارٹی ویئر مگر سمپل اور سوبر سن کر وہ اسے دوسری طرف لے گئی جہاں اس کی پسند ملنے کا امکان تھا۔ تیزی سے ایک کے بعد ایک ہینگر آگے سرکاتے ہوئے آخر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ پلین آف وائٹ گولڈن بارڈر والا بنارسی انارکلی اور چوڑی دار تھا جس پر سرخ پرنٹڈ بنارسی دوپٹہ تھا۔ اس میں اور 2 کلر ہیں، سیلز وومن نے مستعدی دکھاتے ہوئے 2 ہینگرز آگے کیے۔ ایک کا دوپٹہ بلو تھا اور دوسرا پرپل۔ تبھی پیچھے جہان کے فون کی رنگ ہوئی۔ صاحبہ ہے؟ شبی پلٹی تو جہان نے کہا۔ اس نے جیب سے والٹ نکالا اور کارڈ نکال کر شبی کی طرف بڑھایا۔ تم آرام سے شاپنگ کرو، میں گاڑی میں ویٹ کرتا ہوں۔ پن 0021 ہے۔ ذرا سے تامل کے بعد اس نے کارڈ تھام لیا۔ اس کی غیر موجودگی میں شاپنگ زیادہ آسان تھی۔ جہان فون ریسیو کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سرخ دوپٹے والا ڈریس، گولڈن سینڈلز، جھمکے اور سرخ لپسٹک لے کر وہ باہر نکلی تو جہان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ دکان کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر سڑک کے کنارے پھولوں اور گجروں کا ٹوکرا لیے بیٹھی عورت پر پڑی۔ میں ابھی آئی۔ ساری تھیلیاں پچھلی سیٹ پر ڈال کر وہ اس عورت کے پاس گئی۔ واپس آئی تو جہان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ گجرے امی کو بہت پسند ہیں۔ خشک پتے میں لپٹے موتیا کے گجروں کی مہک پوری گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ یہ تم نے اپنی امی کے لیے لیے ہیں؟ نہیں، وہ ہنسی۔ انہیں دیکھ کر امی کی یاد آ گئی تھی۔ لیے تو اپنے لیے ہیں۔ صاحبہ کا فون آیا تھا؟ اسے یاد آیا۔ ہاں، پوچھ رہی تھی کہاں پہنچا ہوں۔ اور یہ کے ساتھ کون کون ہے؟ تم نے کیا کہا؟ میں تنہا ممبئی سے اپنی فیانسی کے ساتھ فنکشن میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بات اس سے بھی ہضم نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کہا کہ سبھی یہاں فارم ہاؤس پر ہیں، لیکن فنکشن میں ہم دونوں ہی آ رہے ہیں۔ ہم؟ شام اتر آئی تھی اور سورج کی کرنوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ ریزورٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ شہر عبور کر کے دوسری طرف جانا ہوگا۔ وہاں سے تقریباً اور 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہمیں کہیں رکنا ہوگا؟ ہاں، جلد ہی کہیں رک جاؤ تو اصل مل جائے گی۔ شبی کی بات پر اس نے رفتار بڑھائی۔ شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک ہوٹل کے آگے جہان نے گاڑی روک دی۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ تم کمرے میں نماز پڑھ کر آرام سے تھیری کرو، اس نے کمرے کی چابی اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھول کر اس کی شاپنگ کی ساری تھیلیاں اسے پکڑائیں۔ میرا بیگ؟ اس نے تھیلیاں تھامتے ہوئے سیٹ پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، تم بھول نہیں رہی ہو۔ بیگ اٹھا کر اسے دیتے ہوئے اس نے تعریف کی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس میں موجود ایمرجنسی کٹ کی اسے فی الحال بڑی ضرورت تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے نماز پڑھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھ کر مغرب ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر مغرب پڑھنے کے بعد کردار کے گیٹ اپ میں جت گئی۔ ڈریس کا سائز اسے برابر آیا تھا۔ گردن پر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا، کانوں سے بالیاں نکال کر جھمکے ڈالے۔ اس کے آخر میں لٹکتا سرخ موتی اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ ایمرجنسی کٹ نکال کر میک اپ کیا، آخر میں لپسٹک لگائی۔ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اسے وہم تھا کہ سرخ لپسٹک اس پر جچتی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس نے بڑی تلاش کے بعد یہ ہلکا شیڈ لیا تھا۔ بالوں میں گجرے لگا کر سینڈل پہنی اور دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے میں خود کا جائزہ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسا ہی کچھ اسے نہبا نے تیار کیا تھا جب نصرت آنٹی اپنے شوہر کے ساتھ اسے دیکھنے آئی تھیں۔ وہ ہنس مکھ اور نفیس اسکول پرنسپل اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ شہر کے تمام ہی اردو اخبارات میں ان کی تحریریں اور مضامین شائع ہوتے تھے جو عموماً معاشرتی اور اصلاحی ہوتے تھے۔ وہ پھپھو کی سسرالی رشتہ دار تھیں جنہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ بھا گئی تھی۔ اگر شادی کے بعد اسے عمران کے ساتھ ملک سے باہر سیٹ ہونے والی بات نہ ہوتی تو وہ کب کا یہ معاملہ امی کی مرضی پر چھوڑ چکی ہوتی۔ امی تو اس رشتے کے لیے دل و جان سے تیار تھیں، مگر اس کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اسے امی کے کوچنگ سینٹر کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانا تھا۔ اس ترقی اور اس سے بڑھتی آمدنی ہی صفی کو ڈاکٹر بنا سکتی تھی۔ سالوں پہلے جس دن صفی نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اسی دن نہبا نے اپنی کتابیں اور خواب دونوں اٹھا کر طاق پر رکھ دیے تھے، اس اعلان کے ساتھ کہ اتنی مشکل پڑھائی اس کے بس میں نہیں۔ مگر وہ سب جانتے تھے کہ خود کو سفید ایپرن اور اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ دیکھنے کا خواب نہبا نے
صفی کی خاطر تیاگ دیا تھا اور کوئی بھی اس کی اس قربانی کو رائیگاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صفی نے اپنے شانوں پر اپنی خواہش اور نقبہ کی قربانی دونوں کا بوجھ لیے پڑھائی میں دن رات ایک کیا تھا۔ راستے کے بیچوں بیچ روتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے اگلے اقدام کا خاکہ تیار تھا۔ اسے بس ہر سطر کے آگے ٹک کرنا تھا۔ امی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی، نقبہ کے آگے ہاتھ چھوڑنے تھے، ان دونوں کی ہر خواہش اور آواز پر لبیک کہنا تھا۔ عمران کے لیے امی کو ہاں کہنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی امی کی خواہش اسے جلد سے جلد عمران کے ساتھ رخصت کرنے کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد صفی کے خواب کی تکمیل میں امی اور نقبہ کی مدد کے لیے وہ کوئی اور راستہ نکال لے گی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے اس واضح اور سہل منصوبے کو دل میں دہراتے ہوئے اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد اس پر عمل کتنا کٹھن ہوگا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے ایک ایک چیز اکٹھی کی اور سارا سامان سمیٹا۔ اپنے کپڑے خالی تھیلی میں ڈال کر باقی کی تھیلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر رکھیں اور اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے باہر جانے کے بعد ہی جہان کمرے میں آ کر اپنی تیاری کرے گا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ پارکنگ ایریا میں آئی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے سے پہلے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہان سیٹ پیچھے کیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سو رہا تھا۔ بلو جینز اور خاکی کاٹن کی شرٹ میں ملبوس اس کا چہرہ گہری نیند کی چغلی کھا رہا تھا۔ نظر ہٹائے بنا مسلسل دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ یہ مونچھیں تو باقاعدہ ہیں، لیکن یہ داڑھی پتہ نہیں سابقہ ممکنہ محبوبہ سے ملاقات کی فکر کے باعث ہے یا پھر دائمی ایسی ہے۔ اس کی ہلکی داڑھی دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کتنی ہی دیر وہ بڑے انہماک سے اسے دیکھتی رہی، پھر خود ہی اس انہماک پر ٹھٹک کر گڑبڑا گئی۔ اس کا دل ہی مانا کہ اسے جگائے۔ وہ واپس کمرے میں چلی آئی، مگر اس سے پہلے کہ اس نے ریسیپشن پر جا کر ہدایت دی تھی کہ وہ گاڑی والا خود سے جاگ جائے تو اسے فون کر کے اطلاع دی جائے۔ شکر تھا کہ کمرے میں ٹی وی اور اخبار تھا۔ ٹی وی، اخبار اور بڑی احتیاط سے تھوڑی لوٹ پوٹ ہونے کے بعد اب وہ اکتانے لگی تھی کہ ریسیپشن سے فون آ گیا۔ وہ نیچے پہنچی تو جہان تیار تھا، سیاہ پینٹ شرٹ پر گرے بلیزر اور پیروں میں فارمل شوز۔ قریب پہنچ کر اس نے کمرے کی چابی جہان کو دی۔ چابی ریسیپشن پر لوٹانے کے بعد جہان نے اس کے ہاتھ سے ساری تھیلیاں لے لیں۔ اپنی تیاری سے باخبر جہان کی دم بخور نظروں پر وہ جھینک گئی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے اسے ہاتھ باندھ کر خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ساری تھیلیاں پچھلی سیٹ پر ڈال کر جہان نے وہاں سے اپنا بامبر جیکٹ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ پہن لو، آگے اور زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ وہ خود بھی بلیزر پہنے تھا۔ شبی نے جیکٹ لے کر پہن لیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنا فراق اور دوپٹہ سمیٹا۔ چلیں؟ اس نے مارکے پر نکلنے سے پہلے اجازت مانگی۔ بالکل۔ وہ تیار تھی۔ جہان نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ ہم وہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ شبی کی بات پر اس نے ہنکارا بھرا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ جیکٹ پہنے تھی، کیونکہ جیسے جیسے سفر آگے بڑھ رہا تھا فضا کی خنکی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تم اتنی گہری نیند میں تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ اگر میں اٹھتا ہی نہ تو اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ذرا آہستہ سے گویا ہوئی۔ اتنی تیاری کے ساتھ میں اتنا ہی انتظار کر سکتی تھی۔ جہاں نے ہلکا سا کہکا لگایا تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میرے لیے کوئی خاص ہدایت یا تاکید؟ ذرا دیر بعد شبی نے پوچھا۔ پیشانی پر شکن ڈالے کچھ دیر سوچنے کے بعد جہاں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے کامن فرینڈز بھی ہوں گے وہاں؟ کالج میں صاحبہ کی دوستی ہمارے گروپ سے ہی تھی۔ ظفر اور نوید ممبئی میں ہے، فوزیہ شادی کے بعد ناروے میں، سو میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ریزورٹ پہنچنے تک وہ دونوں ایک دوسرے کے خاندان کے ہر فرد کا مکمل تعارف حاصل کر چکے تھے۔ ریزورٹ کی روشنیاں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ باہر کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار اندر موجود افراد کی تعداد کا پتہ دے رہی تھی۔ اتنی بھیڑ میں بھلا ہم مل پائیں گے دلہن سے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ اس کی تشویش پر جہان مسکرا دیا۔ جلدی سے صاحبہ کو اپنی شکلیں دکھا کر واپس چلتے ہیں۔ جہان نے گاڑی پارک کی تو اترنے کی تیاری کرتے ہوئے بولی، ایسے ہی جاؤ گی؟ جہان نے جیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سمندر کے قریب لہروں کے شور کے ساتھ ہوائیں بھی یخ بستہ تھیں۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ جیکٹ اتارے، مگر وہ ایسے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے چاروں ناچار جیکٹ اتار کر پیچھے رکھا، اس لیے جلدی وہاں سے نکل چلنا، اس نے جتایا۔ جہان نے زیر لب مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ خجل سے دروازہ کھولنے لگی۔ شبی؟ جہان کی آواز پر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ ایک کمی رہ گئی ہے۔ اس نے بلیزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکال کر سامنے کی۔ یہ تم نے کب خریدی یا گھر سے لے کر آئے تھے؟ سلور رنگ کی گلائی میں چھوٹے چھوٹے نگینے چمک رہے تھے اور درمیان میں ذرا بڑا نگینہ تھا۔ تم شاپنگ کر رہی تھی اس وقت؟
جہاں نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ جہاں نے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ شبی نے انگوٹھی انگلی میں ڈالی جو ذرا ڈھیلی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی سیدھی کی۔ جگمگاتی انگوٹھی کا رخ جہان کی طرف تھا۔ پرفیکٹ۔ اس کی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی۔ موجودہ حکمران سیاسی جماعت کے سیاستداں کی بیٹی کی شادی جیسے ہو سکتی تھی، یہاں بالکل ویسا ہی ماحول تھا۔ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے ہوئے وہ دونوں یکسر مختلف خیالات میں گھرے تھے۔ ایک آنے والی ساعتوں کے تصور سے سہمی سی تھی تو دوسرا زمین پر ایک ساتھ اٹھتے گرتے چار قدموں کو دیکھتے ہوئے ان کے یوں ہی ایک ساتھ رہنے کی آرزو کر رہا تھا۔ داخلی دروازے پر پہنچ کر جہان نے شبی کے چہرے کو دیکھا۔ گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ ریلیکس، یہاں تم کسی کو جانتی ہو نہ کوئی تم سے واقف ہے، اس لیے اتنا ٹینس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کی حوصلہ دیتی بات اور ڈھارس بندھاتی نگاہیں وہ واقعی پرسکون ہو گئی۔ اندر باندھ باندھ کے چہروں، ڈیزائنر سوٹس، شیروانیوں اور ساڑیوں کے بیچ سے گزر کر وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ اسٹیج سے ذرا فاصلے پر ہی تھے کہ وہاں سے دولہا دلہن نظر آ گئے۔ ماشاءاللہ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے مبہوت سے صاحبہ کو تک رہی تھی۔ جہان نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہی بالکل ایسا ہی اس کا حال ہوا تھا جب وہ زینہ اتر کر ریسیپشن پر آ رہی تھی، مگر وہ اظہار کے معاملے میں ایسا بے اختیار نہیں ہوا تھا۔ تمہیں صاحبہ کو اپنی مما سے ملوا دینا چاہیے تھا، آخر ان کی تمنا بھی چاند سے بہو ہوگی۔ اس نے پل بھر کے لیے صاحبہ سے نگاہ پھیر کر جہان کو دیکھا۔ سراسر نقصان کروا لیا اپنا۔ تاثر بھرے فکرے کے بعد وہ پھر صاحبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی نظر کے تعاقب میں جہان نے اسٹیج پر کھڑی دلہن کو دیکھا اور پھر پہلو میں کھڑی شبی کو۔ نہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے میرا، بلکہ نقصان سے بچ گیا ہوں۔ وہ پراشتیاق نظروں سے صاحبہ کو دیکھ رہی تھی اور جہان کی پرشوق نظریں اسے۔ اس نے شاید تمہیں پہچان لیا ہے۔ شبی کی بات پر اس نے سامنے دیکھا۔ صاحبہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اوپر اسٹیج پر بلا رہی تھی۔ کانگریٹس۔ اسٹیج پر پہنچ کر دولہا سے مصافحہ کرتے ہوئے جہان نے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینکس، یہ میرا کلاس میٹ جہان ہے۔ دولہے کے استفہامیہ نظر کے جواب میں اس نے تعارف کروایا۔ اور یہ اس کے فیانسی شبی۔ جہان نے ادھورا تعارف مکمل کیا۔ اور یہ میرے نئے نویلے ہسبینڈ شبیر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ شبی نے مرون اور سنہری لہنگے میں سجی سنوری دم بخود کرتے حسن والی صاحبہ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صاحبہ نے اسے حیران کرتے ہوئے ہاتھ ملانے کی بجائے گلے لگا لیا۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ شبیر نے جہان کے ساتھ رسمی گفتگو کا آغاز کیا تو صاحبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور اسے بھی بغل والی کرسی پر بٹھا دیا۔ بیرے کو اشارے سے قریب بلایا۔ وہ ٹرے میں رنگ برنگی مشروبات لیے حاضر تھا۔ شبی نے سرخ گلاس اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ وہ تربوز کا مشروب ہوگا۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی وہ پچھتائی۔ شادی میں بیٹ روٹ، بڑے لوگوں کے چونچلے۔ اس نے بڑی جدوجہد سے وہ ایک گھونٹ حلق کے نیچے اتارا۔ ریلیٹیو ہو جہان کی؟ صاحبہ نے پوچھا۔ نہیں، جہان سے تم پہلے ملی تھی یا اس کی مما نے رشتہ طے کیا ہے؟ میں جہان سے ملی تھی۔ اس میں جھوٹ نہیں تھا۔ کہاں؟ ہمارے کالج میں تو نہیں تھی، بس اسٹاپ پر۔ یہ 100% سچ تھا۔ اس کے بعد؟ میں مشکل میں تھی اور اس نے شبیر کے ساتھ محو گفتگو جہان کی طرف اشارہ کیا۔ میری مدد کی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھانپ کر صاحبہ کو غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، مجھے اتنی پرسنل ڈیٹیلز نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس نے تائیدی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ایکچولی مجھے یقین تھا، بلکہ اب بھی ہے، کہ جہان پر مکمل اس کی مما کا کنٹرول ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جہان کی پسند سے ہوئی یہ انگیجمنٹ قبول کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آنٹی بہت نائس خاتون ہے۔ اس نے غائبانہ تعارف کی بنیاد پر دفاع کیا۔ آئی ہوپ ایسا ہی ہو۔ اس کے خیالات جہان کی مما کے لیے بڑے منفی تھے۔ یہ ڈریس ضرور جہان نے خریدا ہوگا۔ صاحبہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ ادائیگی تو اسی نے کی تھی۔ میں دور سے ہی دیکھ کر جان گئی تھی۔ اسے ہمیشہ وائٹ، آف وائٹ، کریم، اسی قسم کے شیڈز پسند آتے تھے۔ اب یہ تو اس کے لیے بالکل نئی اطلاع تھی۔ تبھی کچھ لوگ دلہا دلہن کو مبارکباد دینے چلے آئے۔ صاحبہ اٹھ کر شبی کے برابر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کرسی چھوڑ کر ذرا پرے جا کر بیرے کو تلاش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی متلاشی نظریں محسوس کر کے جہان قریب آیا۔ یہ واپس کرنا ہے۔ اس نے مری آواز میں ہاتھ میں پکڑے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اپنا نارنجی گلاس اسے تھمایا۔ بیٹ روٹ ہے۔ اس نے جلدی سے منہ بنا کر آگاہ کیا۔ ایسے موقعوں پر سب سے سیف چوائس اورنج جوس ہوتی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے شبی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اسے یوں گلاس خالی کرتے دیکھ اسے باقاعدہ جھرجھری آ گئی۔ ویسے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ سابقہ امیدوار اور کرنٹ فیانسی میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟
اس کا تجسس دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ کرنٹ فیانسی؟ جہاں نے ابرو کے خم اونچے کر کے پرسوچ انداز میں ذرا سر کو جنبش دی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صاحبہ جو نظر بچا کر انہیں دیکھ رہی تھی دونوں سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ ویسے تم نے جیسا نقشہ کھینچا تھا وہ اتنی بری نہیں ہے۔ ہاں یہ تو سیدھا الزام ہے، میں نے کب صاحبہ کو برا کہا؟ ہماری باتوں سے تو لگا تھا وہ کوئی نک چڑی بگڑی امیرزادی ہوگی۔ امیرزادی تو ہے، بگڑی ہرگز نہیں، اور نک چڑی کبھی کبھی۔ بہت خوبصورت ہے اور مجھے اچھی بھی لگی، تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ قصہ پرینہ تھا، آج وہ انجام کو پہنچا، تھینکس ٹو یو۔ تب چلیں؟ چلتے ہیں۔ اس نے قریب سے گزرتے بہرے کو رو کر اپنا اور شبیر کا خالی گلاس ٹرے میں رکھا۔ وہ دونوں وداع لینے صاحبہ کے پاس جاتے اس سے پہلے وہ خود ہی ان کے پاس چلی آئی۔ شادی کب کر رہے ہو پھر؟ صاحبہ نے پوچھا اور شبیر خام ہائی سر جھکا کر انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمانے لگی۔ جلد ہی۔ جہان نے سر جھکائے کھڑی شبیر کو دیکھا۔ پہلے سے انفارم کر دینا تاکہ میں شریک ہو سکوں، انگیجمنٹ کی طرح سرپرائز مت دینا۔ انشاءاللہ ضرور۔ چلیں؟ شبیر کو یہ ساری گفتگو بڑی غیر مناسب لگ رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی؟ کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تو؟ فارم ہاؤس پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری تسلی کی خاطر ہم دونوں بھاگے بھاگے چلے آئے۔ کسی ماہر دروغ گو کی طرح جہان نے جھوٹ بولا۔ تمہیں سب کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ تم نے کہاں سب کو انوائٹ کیا تھا؟ جسے بلایا تھا اسے لے آیا۔ جہان نے جتایا اور وہ حقیقتاً شرمندہ ہو گئی۔ تبھی جہان کا فون بجا۔ وہ معذرت کرتا اسٹیج سے اتر کر نسبتاً تنہا گوشے میں چلا گیا۔ جہان نے تمہیں میرے متعلق بتایا تو ہوگا؟ اسے امید نہیں تھی کہ وہ براہ راست اس سے یہ پوچھے گی۔ شبیر نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں جہان کو پسند کرتی تھی، بلکہ وہ میری پہلی محبت تھا۔ وہ اپنے دولہا کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر کھڑی سادگی اور بہادری سے اعتراف کر رہی تھی۔ پہلے دلچسپی دکھانے کے بعد اس نے اپنے قدم روک لیے تھے، پھر جیسے جیسے میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا پہلے شک اور پھر یقین ہو گیا کہ اس کا یہ اجتناب اپنی مما کی وجہ سے تھا۔ وہ انکار کرتا رہا، مگر آج سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس سے بھی مجھ سے محبت تھی۔ لیکن صاحبہ سانس لینے کو رکی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ پورے سفر کے دوران کئی ایسے لمحے آئے تھے جب جہان کا دل بے ایمان ہو کر ایک نئے انداز سے دھڑکا تھا۔ شبیر کے لیے یہ پہلا لمحہ تھا۔ اس نے فاصلے پر کھڑے فون پہ مصروف جہان کو دیکھا اور بالکل اچانک یکے بعد دیگرے اس پر کئی انکشاف ہوئے۔ بہت اچھا ہوا جو وہ تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ میں ساری عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتی۔ نئی شروعات کے لیے یہ کلوئر ضروری تھا۔ صاحبہ کی بات جاری تھی مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ ابھی بھی کھلے رازوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ بات کرتے کرتے جہان نے دونوں کی جانب دیکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ جہان بہت اچھا انسان ہے اور وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بہت لکی ہو تم۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں، یہ سب تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہوگی۔ وہ خوش دلی سے ہنسی اور شبیر باوجود کوشش کے مسکرا بھی نہیں سکی۔ بات سمیٹ کے جہان ان دونوں کے پاس پہنچا تو وہ ایک نئی شبیر تھی۔ اب اجازت دو، ہمیں کچھ تصویریں تو لینے دو۔ صاحبہ ان دونوں کو لے کر شبیر کے پاس آئی۔ دولہا دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے بعد جہان نے اجازت مانگی۔ شکریہ شبیر کو مجھ سے ملوانے کے لیے، صاحبہ نے جہان سے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ شبیر نے اس کے ہاتھ تھامے۔ سیم ہیئر۔ وہ دونوں باہر نکلیں تو جہان نے اس کی سنجیدگی اور خاموشی محسوس کی۔ گاڑی تک پہنچنے تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شبیر کے بندے ہاتھ دیکھ کر جہان نے اسے جیکٹ دینے کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو صاحبہ کے تحفے پر نظر پڑی۔ اوہ یہ تو رہ گیا۔ اس نے جیکٹ اٹھا کر شبیر کو دیا۔ تم یہیں رکو، میں دے کر آتا ہوں۔ پارکنگ سے اسٹیج کا فاصلہ بہت تھا، اسے اتنی لمبی مسافت سے بچانے کی خاطر اکیلا ہی اندر چلا گیا۔ شبیر نے پچھلی سیٹ پر رکھی تھیلیاں دیکھیں، اسے اپنا حلیہ تبدیل کرنا تھا۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر یلو چٹ نکالی، پین سے اس پر کچھ لکھا تھا اور اسے کھڑکی کے شیشے پر چسپاں کر کے اندر آ گئی۔ اس نے وردی میں گشت کر رہے بہروں سے پوچھ کر بالآخر چینجنگ روم ڈھونڈ ہی لیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ منہ دھونے کے لیے واش بیسن تک آئے۔ آئینے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس کے سماعتوں میں صاحبہ کے الفاظ گونجے۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ اچانک اسے وہ نظریں آئینے سے اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئیں۔ تبھی آئینے میں وہ خاکہ ابھرا جو اس نے ہوٹل کے کمرے میں تیار ہوتے وقت ترتیب دیا تھا۔ بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر اس نے ہتھیلی آئینے پر پھیری۔ اس سے بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا مٹانا چاہتی ہے، وہ نظریں یا وہ خاکہ۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اس نے جذبات کو بھی سرد کرنے کی کوشش کی جو کہیں تپش پا کر مچلنے لگے تھے۔ جہان واپس لوٹا تو ڈرائیور والی کھڑکی پر اسے یلو چٹ ملی۔ میں چینج کر کے آ رہی ہوں۔
اس نے کھینچ کر چٹ نکالی اور جیب میں ڈالی۔ ذرا دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں لوٹی تو انجانے خدشات میں گرا وہ اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے شبی آتی نظر آئی۔ وہ اپنے مسٹرڈ یلو کرتے اور سفید دوپٹے میں ملبوس تھی، میک اپ، گجرے اور جیولری سے پاک، تھکی تھکی دھلی دھلی سی وہ لڑکی لمحہ بلمحہ، قدم بقدم اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا سامان پچھلی سیٹ پر رکھنے کے بعد اس نے انگوٹھی اتارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ہاں، ساری انگلیاں خالی تھیں۔ یا اللہ، کہاں گر گئی؟ وہ جس راستے سے چل کر آئی تھی اس نے پلٹ کر ادھر نظریں دوڑائیں۔ چھوڑو، وہ کہاں اصلی تھی؟ جہاں نے کہا تو وہ جو انگوٹھی کی تلاش میں پلٹ چکی تھی رک گئی۔ تمہیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جہاں نے پیچھے سے شال اٹھا کر اسے دی۔ وہ پہلے ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ تم آرام سے سو جاؤ، میں سیٹ پیچھے کر دیتا ہوں۔ اس کے بدلے مزاج کو جہاں نے تھکان سمجھا۔ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ جہان کی موجودگی میں یوں لیٹ کر سونے کا خیال اسے مناسب نہیں لگا۔ جہان نے اپنی جگہ سنبھالی تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ تم صبح سے ڈرائیو کر رہے ہو، تھک گئے ہوگے۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اسے یاد آیا، اگر کہیں رک کر کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو۔ میں نے اپنی نیند پوری کر لی ہے، اب آرام سے صبح تک ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ کہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، تم کافی قابل بھروسہ ڈرائیور ہو۔ وہ بھی مسکرائی۔ گاڑی ریزورٹ کی حدود سے باہر نکلی، سڑک پر آئی تو اس نے قصداً آنکھیں موند کر سر پیچھے ٹکا دیا۔ جانے کتنی دیر بعد جہاں نے بریک لگایا تو آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ کھانا؟ جہاں نے اترنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں یہیں رکتی، تم کھا لو۔ چائے پی لو گی؟ نہیں، جہان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صبح ایک اجنبی سے ملی تھی، لیکن کیا رخصت ہوتے وقت بھی وہ اجنبی ہی رہے گا؟ اس کی پشت کو دیکھتے شبی نے خود سے سوال کیا۔ چند منٹوں بعد جہان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچز اور چائے تھی۔ بغیر بھوکے ہی کھا لو، اس نے سینڈوچ دیتے ہوئے کہا۔ تم پراپر کھانا کھاتے، یہ کیوں لے آئے؟ اسے بھی سینڈوچ اور چائے کا ڈنر کرتے دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولی۔ اس کے انداز پر وہ نہال ہی تو ہو گیا۔ زیادہ کھانا کھا لوں گا تو سستی اور نیند کے جھونکے آنے لگیں گے۔ اس ڈنر سے فارغ ہو کر اس نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ابھی ہم 17 پونا والے روٹ سے چلتے ہیں، وہ فون میں ڈائریکشن سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہم آئے وہ کون سا راستہ تھا؟ اس کے لیے تو سب ہی نیا اور پہلی دفعہ تھا۔ اس سے کئی بہتر ہے۔ NH-17 تھا یا NH-4؟ تو تم نے پہلے بہتر والا روٹ کیوں نہیں لیا تھا؟ پھر تم سے کیسے مل پاتا؟ فون سٹینڈ میں لگا کر اس نے شبی کو دیکھا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ بڑی دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ جہان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ ایک بار پھر سوتی بن گئی، جبکہ دراصل اس کے اندر تلاطم برپا تھا۔ کافی وقت کے بعد ایک بار پھر گاڑی رکی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہاں مسجد ہے، میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ نماز تو میری بھی باقی ہے۔ وہ بھی اتر آئی۔ وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مزار تھا، جہاں کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم رکو، میں اندر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ہو۔ جہان اندر مجاور سے بات کر کے واپس آیا تو وہ صحن میں لگے نل سے وضو کر کے گوشے میں نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ جہان کی نماز بھی ہو گئی مگر اس کی دعا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے قطعی بے خبر ہو کر دعا میں مشغول تھی اور جہان اسے دیکھتے ہوئے اس کی دعاؤں سے انجان، اس کی ہر دعا کے لیے آمین کہے جا رہا تھا۔ دونوں کو ہی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ دوپٹے سے بھیگا چہرہ خشک کرتے ہوئے کھڑی ہوئی تو جہان اپنے مخصوص انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج ہی سب کچھ مانگ لیا؟ جہان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ میرا سب کچھ بڑا مختصر ہے، تمہاری دعا تو مختصر نہیں تھی۔ معافیاں مختصر نہیں ہوتیں۔ اتنی بڑی خطا نہیں ہے تمہاری کہ ایسی طویل معافی مانگنی پڑے۔ دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس نے جہان کو لاجواب کرنا چاہا۔ انجانے میں ہوئی غلطی کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا۔ جان کر یا انجانے میں اگر غلطی کا بوجھ لمحہ بلمحہ دل پر بڑھتا جائے تو دعائیں اور معافیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ غلطی کا اقبال اور ندامت کا احساس ہی آدھی معافی ہے۔ اس کے حوصلہ دیتے لفظوں پر اس نے تشکر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ شبی کی نانا کے باوجود جہان نے اس کی سیٹ ریکلائن کر دی تھی۔ جیکٹ کے اوپر شال اوڑھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو کچھ دیر میں ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ تھکے ذہن کو بھی آرام مطلوب تھا۔ ایک نئی اور بڑی دل نشین دستک اور آہٹ کا استقبال کرتا جہان اپنے تخیل اور تصور کی نئی نئی گہرائیاں ناپ رہا تھا۔ درمیان میں وہ بے خبر سوئی شبی پر نگاہ کرنا نہیں بھولتا تھا۔
اس کی آنکھ کھلی تو وہ چپ چاپ اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اپنی جگہ سے اسے ڈرائیونگ کرتے جہان کی پشت اور ایک رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ ریزورٹ سے نکلنے کے بعد سے اب تک اپنا ترتیب دیا خاکہ ہزاروں دفعہ دل میں دہرا چکی تھی۔ اس میں کسی نئی سطر کی گنجائش نہیں تھی۔ آنے والے انجان پل اسے زندگی کا سب سے کٹھن امتحان لگ رہے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا اس کے خیال کا ارتعاش؟ جہان نے مڑ کر دیکھا۔ تم جا گئی؟ وہ اٹھ بیٹھی، بال اور دوپٹہ درست کیا، پھر سیٹ سیدھی کی۔ کہاں پہنچے ہم؟ بس پنویل پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، میں تمام راستہ سوتی رہی؟ وہ سچ میں حیران تھی۔ مجھے پنویل اسٹیشن ڈراپ کر دینا۔ اس نے شال طے کرتے ہوئے ممبئی کی لوکل ٹرین نیٹ ورک کی ہاربر لائن کے آخری اسٹیشن کا نام لیا۔ کم آن، اب میں تمہیں ڈائریکٹ گھر ہی ڈراپ کروں گا۔ نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی اور سخت تھا کہ جہان سے زیادہ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جا سکتی۔ اسے اپنی الفاظ اور آواز دونوں اجنبی لگے۔ 5 بجنے والے ہیں، ٹرینیں شروع ہوگی ہوں گی، میں آرام سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اب کہ وہ ذرا سنبھل کے بولی تھی، مگر جہان ہونٹ سختی سے باندھ کے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ زائلوں میں ایک بار پھر سفر کے آغاز والی خاموشی تھی۔